بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سلطان فخر اقبال ہے اور میں ڈائریکٹر پیراڈائز ویلی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ کچھ ڈاکیومنٹس وائرل ہو رہے ہیں جس میں کچھ لیگل سوسائٹیز کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے پیراڈائز ویلی کے ساتھ جڑے ہوئے دوست احباب ہیں جو پریشانی کا شکار ہیں۔ اس ویڈیو سے میں چاہتا تھا کہ بحیثیت چکوال کا ایک رہائشی، ہم چکوال کے لوگ چونکہ بہت سیدھے سادھے اور اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہیں، میں چاہتا تھا کہ میں خود آپ سے مخاطب ہوں اور پیراڈائز ویلی کی جو پوزیشن ہے اس سارے معاملے میں اس کی وضاحت کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ چکوال کے تمام شہریوں کو NOC کا جو پروسیس ہوتا ہے اس سے آگاہ کروں کہ جب ایک ہاؤسنگ سوسائٹی NOC اپلائی کرتی ہے تو اس کو کون کون سے سٹیپس کو فالو کرنا پڑتا ہے، کون کون سے چیزیں فراہم کرنی پڑتی ہیں ڈسٹرکٹ کاؤنسل کو، اس کا پروسیس کیا ہے، یہ ہمارے لیے جاننا بڑا ضروری ہے۔ اس میں جو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے پنجاب پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمز اینڈ لینڈ سب ڈویژن رولز 2010 کے رولز ہیں جن کے تحت سوسائٹیز کو NOC دی جاتی ہے، اور سوسائٹیز یہ NOC اپلائی کرنے سے پہلے ان رولز کے مطابق ان کے پاس زمین ہونی ضروری ہے، یا وہ زمین اپنی ذاتی ملکیت کی شامل کر سکتے ہیں اپنے اپلیکیشن کے اندر، یا پھر ان کے پاس ایک اور آپشن ہے کہ وہ جو آپ کے زمین کے اونرز ہیں جن سے آپ نے وہ خریدی ہے زمین، ان کے ساتھ آپ کے ایگریمنٹس ریٹس طے ہوئے ہوں آن اسٹیمپ پیپرس کے اوپر آپ کے ایگریمنٹس ہوئے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس قوت ہونی چاہیے کہ آپ وہ زمینیں خرید سکیں۔ اس میں آپ اثاثوں کی اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں یا اپنے بینک بیلنس سے وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہم نے معاہدے کیے ہیں ان لوگوں کے ساتھ یہ ہم پورا کر سکتے ہیں۔ اچھا، زمین آپ کے پاس ہو گئی ہے، اس کے بعد آپ اپنا پلاننگ پرمیشن کے لیے اپلیکیشن جمع کرواتے ہیں۔ پلاننگ پرمیشن کا جو پوری فارم ہے اس کو کہتے ہیں پریلیمنری پلاننگ پرمیشن، PPP، ٹھیک ہے، اس کی شارٹ فارم ہے PPP۔ اور جب آپ پلاننگ پرمیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں اس سے پہلے آپ کی کمپنی کی ایک فارمل حیثیت ہونی چاہیے۔ پیراڈائز ویلی ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے جو کہ SECP کے پاس رجسٹرڈ ہے، تو 2017 کے 1 جولائی کو 2 ڈائریکٹرز کے انڈر یہ کمپنی رجسٹر کی گئی، والد صاحب اور میں۔ اس میں کوئی اور پارٹنرشپ نہیں ہے کسی قسم کی، باپ بیٹے کا رشتہ ہے دونوں اونرز میں۔ اس کے بعد جب آپ اپنا اپلیکیشن جمع کرواتے ہیں تو آپ نے کچھ NOCs لینی ہوتی ہیں ڈپارٹمنٹل، ڈفرینٹ محکموں کی آپ نے NOCs لینی ہوتی ہیں جس کے تحت آپ کو پلاننگ پرمیشن پھر دی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے پاس آ جاتا ہے پٹوار خانہ، آبویسلی اس سے آپ نے اپنی زمین کلیئر کروانی ہوتی ہے، خسرے نمبرز لکھے جاتے ہیں، تحصیلدار کا سرٹیفکیٹ لگتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس جگہ کے اندر فلڈز یعنی کہ سیلاب آنے کا تو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو جو فلڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا وہ اپنی NOC جاری کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس سول ڈیفنس کا آتا ہے NOC، جس میں سیکیورٹی رسک کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ آپ کہیں بارڈر کے قریب تو نہیں ہے یا کسی اور قسم کا ٹیررزم کا تو کوئی رسک نہیں ہے، تو کل چونکہ جب یہ سوسائٹی اپروو ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ رہائشوں کو تنگ کر سکتے ہیں، تو اس لیے ہر وہ جو ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے وہ اپنی NOC جاری کرتا ہے۔ پھر آپ کے پاس ہائی وے کا NOC ہوتا ہے، پروونشل ہائی وے کا، انوائرمنٹ کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے پاس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ہوتا ہے ADCR، وہ اپنا نان انکمبرنس سرٹیفکیٹ کے نام سے ایک ڈاکیومنٹ ایشو کرتے ہیں کہ یہاں پہ کہیں گورنمنٹ کی کوئی پلاننگ تو نہیں ہے۔ یہ اسکرین پہ آپ کے سامنے یہ سارے ڈاکیومنٹس چل رہے ہوں گے ابھی۔ ایک کمپیکشن سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈورٹائز کیے جاتے ہیں سارے خسرے، تاکہ کسی کو اگر کسی قسم کا بھی زمین کے معاملات میں ان خسرہ نمبرز کے ساتھ کسی قسم کا بھی اختلاف ہے تو وہ سامنے اور اپنا احتجاج رجسٹر کرے، تاکہ کسی سوسائٹی کو پلاننگ پرمیشن دے دی جاتی ہے تو اس میں پھر کل کوئی زمین کے ایشوز نہ بنیں۔ ٹھیک ہے جی، تو جب یہ سارے NOCs پورے ہو جاتے ہیں تو
پھر سوسائٹیز لکھتی ہے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کو یا اپنی پلاننگ اتھارٹی کو. اگر آپ بڑے شہر میں ہیں تو اسلام آباد میں فار ایگزامپل کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے CDA، راولپنڈی میں RDA ہے، اسی طرح سے GDA ہے. تو جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے انڈر آتے ہیں، ان کی کوئی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نہیں ہوتی. ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے جو ڈسٹرکٹ کمشنر ہوتے ہیں وہ NOC اور پلاننگ پرمیشن کے سارے پروسیس کو مانیٹر کرتے ہیں. پلاننگ پرمیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے، یا اس کا جو میسج ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی طرف سے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے وجود کے آنے سے. آپ لہٰذا 6 ماہ کے اندر ایک ڈیٹیلڈ لے آؤٹ پلانس کی نقشے وہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں جمع کروائیں. ٹھیک ہے جی. 6 ماہ کا ٹائم دیا جاتا ہے سوسائٹیز کو کہ آپ جو ہیں وہ سارے نقشے جو ہیں اس میں لے آؤٹ پلان ہوتا ہے، سیوریج کا نقشہ ہوتا ہے، روڈز کا ہوتا ہے، واٹر سپلائی کا ہوتا ہے، یہ سارے نقشے جو ہیں آپ یہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں جمع کروائیں. ڈسٹرکٹ کاؤنسل پھر کیا کرتی ہے کہ ان نقشوں کو اسٹڈی کرنے کے بعد اپنی امینڈمنٹس دیتی ہے، ترامیم دیتی ہے کہ آپ کی یہ جو پارک آپ نے چھوڑا ہوا ہے یہ چھوٹا ہے، اس کو بڑا کریں، یہ روڈیں جو ہیں یہ آپ کی چھوٹی ہیں، ان کو بڑا کریں. فار ایگزامپل ٹھیک ہے، نالے کا سائز آپ کا اتنا ہونا چاہیے، آپ کے 10 مرلے کے پلاٹ کم مقدار میں ان کو زیادہ کریں ایکسیٹرا. چھوٹی چھوٹی امینڈمنٹس ہوتی ہیں. اچھا، جب وہ امینڈمنٹس سوسائٹیز لے کر واپس جاتی ہیں، ان نقشوں میں وہ چیزیں چینج کرتی ہیں، تو اس کے بعد وہ دوبارہ سے نقشہ جمع کرواتی ہیں. اگر پھر بھی کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوتا تو پھر ایک DPDC کی میٹنگ رکھی جاتی ہے. DPDC کی جو میٹنگ ہے اس کے ممبران کون ہوتے ہیں یہ جاننا ضروری ہے. MO پلاننگ، ڈسٹرکٹ کاؤنسل چیئرمین، AC، چیف آفیسر، ڈپٹی ڈائریکٹر فاٹا سب ریجن راولپنڈی ہمارے چکوال کے لیے یہ. ٹھیک ہے، فاٹا یہ صوبائی فاٹا نہیں ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ FATA نہیں ہے، یہ PHATA ہے جو کہ پنجاب ہاؤسنگ اتھارٹی ہے. ڈسٹرکٹ انچارج ٹریفک پولیس، SDO پروونشل ہائی وے چکوال، اور ڈسٹرکٹ کمشنر. ڈسٹرکٹ کمشنر جو ہوتے ہیں DC ہوتے ہیں، جو وہ لیڈ کرتے ہیں اس DPDC کی میٹنگ میں. اس میٹنگ کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، اس کا صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس میٹنگ کے اندر ڈسکس کیا جائے کہ اس سوسائٹی جس کو ہم نے پلاننگ پرمیشن دے دی ہے، اس پلاننگ پرمیشن کے بعد جو انہوں نے نقشے جمع کروائے ہیں محکمے کو، ان میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. فائنل چیک ہوتا ہے ان سارے لوگوں سے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو ڈپارٹمنٹل NOCs دی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں اس میں پولیس والا بھی ہے ادارہ، اس میں آپ کا جو ہے نا ہائی وے والا بھی ہے، پلاننگ والوں میں سارے جو ہیں وہ نقشے کے ریلیٹڈ ایلیمنٹس آ جاتے ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ فائنل ایک اپروول ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، جو انہوں نے نقشے جمع کروائے ہیں اس میں ہم نے ابھی مزید کوئی امینڈمنٹ نہیں دی. یہ فائنل چانس ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے پاس کہ اگر کوئی چیزیں چینج کروانی ہیں اب کروا دیں. وہ منٹس آف میٹنگز ریکارڈ کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو DC ہوتا ہے وہ اپنی NOC جاری کرتا ہے. NOC کے بعد NOC بھی آخری سٹیج نہیں ہوتا ہے. NOC کے بعد سوسائٹیز نے کچھ ورکنگ ڈائیگرامز جمع کروانی ہوتی ہیں، اسٹرکچرل ڈرائنگز دینی ہوتی ہیں تاکہ وہ اپنی کنسٹرکشن جو ہے وہ فریلی سٹارٹ کر سکیں وداؤٹ اینی رسک. اب اس سارے میں پیراڈائز ویلی کس جگہ پہ ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ میں نے آپ کو سارا پروسیس ایکسپلین کر دی ہے، لیکن اس کے اندر پیراڈائز ویلی نے کون کون سے سٹیپس کمپلیٹ کیے ہیں. تو پیراڈائز ویلی کے پاس ساری زمین اپنی ذاتی ہے. آپ محکمہ مال کے اندر جا کے چیک کروا سکتے ہیں کہ پیراڈائز ویلی جو ہے ان کے جو اونرز ہیں چودھری مظہر حسین صاحب اور سلطان فخر اقبال، ان دونوں جو لوگ ہیں ان کے نام کتنی زمین ہے یہ آپ چیک کروا سکتے ہیں. پلاننگ پرمیشن جو اپلائی کی گئی تھی پیراڈائز ویلی کی طرف سے وہ 27 سپتمبر 2017 میں کی گئی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ 2010 کے جو پنجاب ہاؤسنگ رولز ہیں ان کے طے کی گئی تھی. اور جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹل NOCs ہیں اس میں تحصیلدار کا سرٹیفکیٹ، فلڈنگ کا NOC، سول ڈیفنس کا NOC، پروونشل ہائی وے اپلیکیشن، انوائرمنٹ کا اپلیکیشن آپ جمع کروا سکتے ہیں. اس کا جو NOC ہوتا ہے وہ کمپلیٹ NOC کے بعد آپ کو دیا جاتا ہے. اس کا بھی ایویڈنس آپ کو اسکرین پہ تھوڑی دیر تک نظر آ جائے گی. نان انکمبرنس سرٹیفکیٹ ADCR کی طرف سے، نان انکمبرنس سرٹیفکیٹ ٹاؤن پلانر کی طرف سے. ٹھیک ہے جی.
یہ سارے جمع کروانے کے بعد پیراڈائز ویلی کو ستمبر 2019 کے اندر پلاننگ پرمیشن ایوارڈ کی گئی. اس کے 3 ماہ کے اندر ہم نے اپنے سارے جو نقشے ہیں وہ ہم نے جمع کروا دیے. 6 ماہ کا ٹائم ہوتا ہے, ہم نے 3 ماہ کے اندر جمع کروا دیے. ٹھیک ہے جی. 2019 ستمبر سے لے کر 7 ستمبر 2021 تک ہمارا امینڈمنٹ پروسیس چلا. یہ 2 سال کا پروسیس ہے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. 2 سال یعنی کہ ہمارا جو ریپریزنٹیٹیو تھا وہ جب بھی نقشے لے کر جاتا تھا ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے ٹاؤن پلاننگ افسر کے پاس, تو وہ نقشہ دیکھتے تھے, چیک کرتے تھے کہ جی اس میں کیا کیا چینجز ہم نے کروانے ہیں, بجائے کہ وہ تمام چینجز ایک ہی دفعہ اس کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کرنے کے بعد وہ ہمیں دیں. وہ ایک 2 3 چینجز کر کے ہمیں دیتے کہ, اور 2 سال ہمارا ٹائم ضائع ہوا. یہ 2 سال کا ٹائم بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ 2019 سے 21 تک کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے. 7 ستمبر 2021 کی ڈیٹ میں نے اس لیے مینشن کی ہے کہ اس کے بعد ہمیں کوئی کسی قسم کی امینڈمنٹ نہیں ملی, تو ہم نے اپنے خط لکھنے شروع کر دیے. ہم نے ایک لیٹر لکھا 7 ستمبر 2021 کو ہی, ٹھیک ہے, کہ جی ابھی ہمیں کوئی امینڈمنٹ نہیں ملی ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی طرف سے, ہم گئے ہیں پر ہمیں کوئی امینڈمنٹ نہیں ملی, تو لہٰذا ہمارے لیے, ہماری سوسائٹی کے لیے ایک ڈی پی ڈی سی کی میٹنگ رکھی جائے اور ہمیں NOC ایوارڈ کی جائے. کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے. 2 ماہ بعد ہم نے پھر سے ایک لیٹر لکھا 16 نومبر 2021 میں, اسکرین پہ آپ کے پاس چل رہا ہوگا, اور اس میں ہم نے پھر سے ریمائنڈر دیا ڈسٹرکٹ کاؤنسل کو کہ بھائی ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, ہم مشینیں خرید کے بیٹھے ہوئے ہیں, ساری روڈز کی ساری جتنی بھی ہمارا آفس کی اسپیس ہے وہ ہم نے آرگنائز کر لی ہے, خرید لی ہے, تو ہمیں NOC جاری کی جائے. 12 فروری 2022 کو ہم نے پھر فالو اپ کیا دوبارہ سے اور ایک اور لیٹر لکھا, اور یہ تمام لیٹرز ڈیولی سائنڈ ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے باقاعدہ اس کی ریسیونگ لی ہے, اس کا نمبر لگا ہے ڈائری کے اندر, اور اس کو ہم نے آفیشیل ریکارڈ کا حصہ بنایا تاکہ کل پیراڈائز ویلی پہ کسی قسم کا سوال نہ آئے. ٹھیک ہے جی. اور ان تمام لیٹرز کا ابھی تک ہمیں کوئی جواب نہیں ملا. ہم سیدھا کام کرنا چاہتے تھے, باہر سے ساری انویسٹمنٹ لے کر آئے ہوئے تھے. پاکستان میں پہلا بڑا پروجیکٹ کر رہے تھے, اس سے پہلے ہماری ہانگ کانگ میں انویسٹمنٹس ہیں, فلپینس میں انویسٹمنٹس ہیں, UK کے اندر ہیں. پہلی دفعہ ہم چکوال کے شہر کے اندر اپنا شہر سمجھ کے اس کے اندر انویسٹمنٹ, ایک بڑی انویسٹمنٹ لائیں تاکہ یہاں کا ماحول, یہاں کی جو رہن سہن ہے لوگوں کا وہ چینج ہو سکے, اور ایٹ دا سیم ٹائم سو وی کین ڈو بزنس, تاکہ ہم بزنس کر سکیں, ادھر اپنے ملک کے اندر بزنس کر سکیں. جواب میں ہمیں ملا کہ جی چکوال میں ہمارے پاس ماسٹر پلان نہیں ہے, ہم NOC نہیں دے سکتے جب تک چکوال کا ماسٹر پلان نہ بن جائے. اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ 2020 میں کیا ہوا. 2020 میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی. بینگ اے پاکستانی ایک اچھا ڈیسیجن تھا کہ اس ٹائم پہ NOC کے پروسیس کو بالکل روک دیا گیا اور کہا گیا کہ ہر شہر اپنا ایک ماسٹر پلان بنائے. یہ UK کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ براؤن زونز اور گرین زونز ہوتی ہیں. ایک اچھا انیشیٹو تھا. بتا دیا گیا کہ جی اب نئے رولز آ گئے ہیں. ان رولز کا نام ہے جی پنجاب لوکل گورنمنٹ لینڈ یوز پلان کلاسیفیکیشن ری کلاسیفیکیشن ری ڈیولپمنٹ رولز 2020 کے یہ رولز ہیں. اس میں کہا گیا کہ جی ہر شہر اپنا ایک ماسٹر پلان بنائے اور اس ماسٹر پلان کے تحت NOCs دی جائیں. اچھا, اس میں ہم نے ایک چیز کا ذکر کرنا ہے. اس میں چیپٹر 4 پارٹ 13 2020 کے رولز کے چیپٹر 4 پارٹ 13 میں یہ بتایا گیا کہ جتنی بھی لوکل اتھارٹیز ہیں انہوں نے ایک سائٹ ڈیولپمنٹ اسٹرکچر زون پلان بنانا ہے ان رولز کے آنے کے 6 ماہ کے اندر اندر. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے تحت آپ نے ہر ہاؤسنگ سوسائٹی کو اسیس کرنا ہے. لیکن جتنی بھی بڑی ہماری ڈیولپمنٹ اتھارٹیز تھیں, میں نے آگے بھی ذکر کیا, CDA RDA, ٹھیک ہے, انہوں نے تو اپنا کر لیا سارا پلان, بڑے شہروں نے بھی بنا لیا. چکوال جیسے چھوٹے شہر کو کیا مسئلہ ہے, ان کے پاس ایک تو عملہ نہیں ہے جو یہ زونز بنا سکے, ٹھیک ہے, نہ ان کے پاس فنڈنگ ہے. تو 2 چیزیں ہوں گی, ایک تو پیسے نہیں ہیں اور دوسرا عملہ نہیں کہ یہ چکوال شہر کا ماسٹر پلان بنا سکیں. 1985 کے بعد چکوال شہر کا ماسٹر پلان ریوائز نہیں ہوا. 1985 کے بعد چکوال کا ماسٹر پلان ریوائز نہیں ہوا. تو کافی آؤٹ آف ڈیٹ ہے. اس کے تحت یہ NOCs نہیں دے سکتے کسی کو بھی. اب ان رولز کے ساتھ آپ کے پاس 2 قسم کی سوسائٹیز ہیں چکوال شہر میں. وہ
جو بنیادی طور پہ فنڈامنٹلی ایلیگل ہے، جن کے پاس زمین نہیں ہے، ٹھیک ہے، جن کے پاس وہ ڈپارٹمنٹل NOCs نہیں ہے، پلاننگ پرمیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو بنیادی طور پہ لیگل ہے، ٹیکنیکلی لیگل ہے، NOC نہیں ہے تو وہ ٹیکنیکلی ایک سوسائٹی لیگل ہے۔ بنیادی طور پہ جو لیگل سوسائٹیز ہیں اور ٹیکنیکلی لیگل ہیں، ان میں کون کون سی سوسائٹیز آتی ہیں؟ سب سے پہلے بیریئر ٹاؤن سب کو پتہ ہے، سوسائٹیز کے جب بھی آپ نام لیں سب سے پہلے بیریئر ٹاؤن کا نام آتا ہے۔ بیریئر ٹاؤن کا جو راولپنڈی میں پروجیکٹ ہے، اس کا فیز 1، فیز 2، فیز 3 اور سفاری ویلی جس کو فیز 8 کا نام دیا گیا، یہ تینوں چاروں جو ہیں یہ لیگل ہیں، ان کی NOCs موجود ہیں۔ اسکرین پہ فاٹا کی ویب سائٹ سے آپ چیک کر سکتے ہیں کون کون سی سوسائٹیز جو ہیں وہ لیگل ہیں، کون کون سی نہیں ہیں۔ اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ فیز 1، فیز 2، فیز 3 اور سفاری ویلی کی NOC ہے، لیکن ہم سب کو پتہ ہے فیز 4، فیز 5، فیز 6، فیز 7، فیز 9 اور فیز 9 کی ابھی ایکسٹینشن شروع ہو گئی ہے، تو کیا وہ ایک لیگل سوسائٹی ہے؟ نہیں۔ کنگڈم ویلی ہے، اس کی 103 کنال کی NOC ہے، یہ بھی فاٹا کی ویب سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ابھی، ٹھیک ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے، آپ آن گراؤنڈ جا کے دیکھیں، کام جاری ہے، بہت سارا ایریا ہے ان کے پاس جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں۔ بلو ورلڈ سٹی، ان کے پاس ابھی بھی NOC نہیں ہے، آپ فاٹا کی ویب سائٹ پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی NOC پینڈنگ جا رہی ہے۔ فیصل ٹاؤن بہت ہی مشہور پروجیکٹ جا رہا ہے آج کل، فیز 1 کا اس کا NOC ہے، فیز 1 کمپلیٹ ہوا ہوا ہے، فیز 2 کا NOC نہیں ہے، اور فیز 2 چکری روڈ پہ یہ اس کا کام ابھی شروع ہوا ہوا ہے، اس کے پاس NOC نہیں ہے۔ اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو محکمے ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ کاؤنسلز ہوتی ہیں یا ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے پروجیکٹس بنیادی طور پہ لیگل ہیں، ٹھیک ہے، اور کون سے بنیادی طور پہ اللیگل ہیں۔ وہ ان سوسائٹیز کو چلنے دیتے ہیں، ڈیولپمنٹ کرنے دیتے ہیں جن کے معاملات کلیئر ہوتے ہیں، ان سوسائٹیز میں وہ رسک نہیں لیتے جن کے معاملات کلیئر نہیں ہیں، زمینیں نہیں ہیں ان کے پاس ایکسیٹرا۔ پیراڈائز ویلی بھی ان سوسائٹیز میں آتی ہے جس کے ظاہر سی بات ہے پلاننگ پرمیشن ملی ہوئی ہے، تو سارے جتنے معاملات ہیں وہ کلیئر ہیں، اور اس لیے ہماری سائٹ پہ آپ وزٹ کریں اور اس پہ دیکھیں کہ کتنی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے۔ جن سوسائٹیز نے فراڈ کرنا ہوتا ہے وہ کبھی بھی کنسٹرکشن نہیں کرتے، وہ پارکس کو نہیں بناتے، پارکس بنانے میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی، پارکس نہیں بناتے، وہ کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے پیسے لینے ہوتے ہیں مارکیٹ سے اور بھاگ نکلنا ہوتا ہے۔ ہم اس ایریے کے جو ہیں وہ مقامی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے باپ دادا یہیں سے ہیں، ہم نے یہیں پہ رہنا ہے، ہم باہر سے انویسٹمنٹس ادھر لے کر آئے ہیں، ہمارے پہ پریشر ہے کہ ہم جتنی فارن ریمیٹنس لے کر آئے ہیں، اور یہ کروڑوں میں، ٹھیک ہے، وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوتی ہے اگر ہم اس کو آگے سے انویسٹ نہ کریں۔ آپ دیکھیں ڈالر کا ریٹ، ہم 2004 سے ہم نے انویسٹمنٹ کرنی شروع کی تھی، زمینیں خریدنی شروع کی تھی پیراڈائز ویلی کے لیے، اور آج 2023 ہو گیا، اس ٹائم پہ ڈالر کا ریٹ کیا تھا، آج کیا ہے۔ تو ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کو جلد از جلد ڈیلیور کریں، جلد از جلد بنائیں اور ڈیلیور کریں۔ اچھا، اب اس سارے معاملے کا فیوچر کیا ہے؟ محکمے کے پاس فنڈز نہیں ہیں، ہم نے فنڈز بھی آفر کیے ہیں ان کو کہ ہم آپ کے اس سارے ایکٹیویٹی کو فنڈ کرتے ہیں، آپ زوننگ کریں، آپ ماسٹر پلان بنائیں۔ ہمارے پاس محکمے کی طرف سے بھی یہی ایڈوائس ہے کہ آپ کہیں اوپر سے ہمیں ڈائریکشن لگوا دیں، کیونکہ اگر وہ کسی بھی اور طریقے سے ہمیں NOC دیتے ہیں، وہ ایک رسک ہے۔ کوئی بھی نیا بندہ آئے گا ان کی جگہ پہ، تو وہ اگر ہم نے ان ٹیکنیکل ریزنز ہیں NOC دینے کا، فار ایگزامپل NOC دینے کے لیے ان کو ابھی ماسٹر پلان بنانے کی ضرورت ہے، تو ماسٹر پلان نہ ہونے کے ایگزامپل میں اگر وہ پیراڈائز ویلی کو NOC دے دیتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے لیگل نہیں ہوگا، محکمے کی طرف سے لیگل نہیں ہوگا، وہ یہاں سے دے کر چلے جاتے ہیں NOC، تو وہ کسی بھی ٹائم پہ ان کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو انہوں نے ہمیں ایڈوائز کی ہے کہ آپ ایسے کریں، کورٹ میں جائیں، آپ بنیادی سوال رکھیں ان کے سامنے کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو کہتی ہے، جس کو پلاننگ پرمیشن 2010 کے رولز کے تحت مل چکی ہے، کیا اس پہ 2020 کے رولز لاگو ہوتے ہیں یا نہیں؟ لیکن اس ساری چیزوں سے بھی ہٹ کے اگر بات کریں تو جو NOC کا معاملہ ہے وہ ہے سوسائٹی کا اور محکمے کے درمیان، ٹھیک ہے۔
اس میں کسی قسم کا بھی افیکٹ کسی انویسٹر پہ، کسی بائر پہ، کسی پیراڈائز کے ریزیڈنٹ کے اوپر یا کسی بھی سوسائٹی کے ریزیڈنٹ کے اوپر نہیں آتا، اس کے رہائشی کے اوپر نہیں آتا اس کا افیکٹ۔ اس کا افیکٹ جو ہے وہ تب آتا ہے اگر سوسائٹی وہ انویسٹمنٹس لے کر اور چل نکلے۔ یہ مشینیں ہم نے خریدی ہوئی ہیں اپنی روڈز بنانے کے لیے، کام کیا ہوا ہے کافی زیادہ، تو یہ ہمارے انٹرسٹ میں حد تک نہیں ہے۔ پھر پیراڈائز ویلی کا جو یہ بزنس ہے یہ ہمارا اونلی سورس آف انکم نہیں ہے، ہم دوسرے بزنسز سے پیسہ لے کر پیراڈائز ویلی میں انویسٹ کر رہے ہیں، اور چاہے این او سی ہو یا چاہے نہ ہو، پیراڈائز ویلی از ہیئر ٹو ڈیلیور۔ ڈیولپمنٹ کی حد تک بات کی جائے تو اس کا این او سی سے کوئی کسی قسم کا لینا دینا نہیں ہے، ڈیلیورنس کی حد تک بات کی جائے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ این او سی کا صرف ایک جگہ پہ آتا ہے کہ بجلی جو ہے وہ این او سی کے بغیر نہیں لگتی، گیس کا کنیکشن نہیں لگتا، اس کے بہت سارے اور الٹرنیٹیوز ہیں۔ یہ ورسٹ کیس سیناریو ہے کہ اگر جو ہے وہ پاکستان میں کوئی ایسی حکومت آ جاتی ہے جو بالکل ہی اینٹی بزنس ہے، یہ ہو نہیں سکتا لیکن بالفرض خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے تو بجلی بنانے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ سولر فارمز کا جو ہے کانسیپٹ چل رہا ہے بیریا ٹاؤن کے اندر، اور یہ ویسے بھی پاکستان کا ہے ایشو، یہاں پہ بجلی کی کمی ہے، یہاں پہ گیس کی کمی ہے، اور ہاؤسنگ سوسائٹی ایک پروفیشنل پروجیکٹ ہمیشہ کوشش کرے گا کہ یہ 2-3 الٹرنیٹیوز ڈیزائن کرے جس کے تحت وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو سیلف سفیشینٹ بنا سکے، ٹھیک ہے، اپنی بجلی خود بنائیں، اپنی گیس خود بنائیں، اور یہ طریقے موجود ہیں اور ان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ لے کر آئیں گے۔ اس میں نے بھی کام کیا ہوا ہے پہلے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہم پیراڈائز ویلی میں بھی لے کر آئیں گے۔ میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کے جتنے بھی کنسرنز تھے وہ ایڈریس ہو گئے ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ پیراڈائز ویلی سے کسی بھی طریقے سے وابستہ ہیں تو آج اس ویڈیو سے ہماری پوزیشن آپ کے سامنے ہوگی۔ ہم کبھی بھی گھبرائے نہیں ہیں کسی قسم کی چیزوں سے، ہم پوری طرح سے پر امید ہیں کہ ہم اس پروجیکٹ کو ڈیلیور کریں گے۔ میں بھی چکوال کا ہوں، آپ بھی چکوال کے ہیں، ہم چکوال کے اندر بھی انویسٹمنٹس کرتے ہیں، چکوال کے باہر بھی کرتے ہیں، تو آپ کے پاس یہ نالج ہونا لازمی ہے کہ آپ جہاں پہ بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ سیف ہو۔ چکوال کا اگر کوئی بھی بندہ کامیاب ہوگا تو وہ چکوال کی کامیابی ہوگی، ہماری کامیابی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، چکوال پائندہ باد۔